وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقانه الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر بہت زیادہ احسان کیا کہ ان کے لیے کچھ نیکیوں کے اوقات، موسم، مہینے اور دن مقرر کیے. انہی موسموں میں سے جو نیکیوں کا ایک موسم بہار ہے کہ جس میں نیکیاں دوبالا ہوتی ہیں، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، درجات کو بلند کیا جاتا ہے اور مومنوں کے دل اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. جو اپنے نفس کو پاک کرتا ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے، اور جو اسے خاک میں ملاتا ہے وہ نامراد ہوتا ہے. اللہ نے مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں. تو ان عبادات میں سے سب سے عظیم عبادت، بڑی عبادت، یہ عبادتوں میں سے ایک عظیم عبادت روزے کی عبادت ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور یہ صرف تم پر نہیں فرض کیے گئے بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ. اس کی مزید ترغیب دلاتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہارے حق میں روزے رکھنا ہی بہتر ہے اگر تم اس بات کو سمجھ سکو. اللہ نے اس کی فرضیت پر شکر کی تعلیم دی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے بندوں کے نزدیک محبوب اور ان پر آسان کر دیا تاکہ عادتوں کا ترک کرنا، کیونکہ 11 مہینے اس کی عادت نہیں ہوتی، ان عادتوں کا ترک کرنا اور مانوس چیزوں سے کنارہ کش ہونا یہ انسانی نفس پر بڑا مشکل ہوتا ہے اور بڑا ہی گراں گزرتا ہے کہ اس کے اوپر اب کیسے عمل کیا جائے. ایام معدودات، اللہ فرماتے ہیں یہ گنتی کے چند دن ہیں. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر. پھر اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا وہ سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے. کیونکہ اس عبادت کی شان بڑی عظیم ہے، اس لیے اس کے احکامات کو سمجھنا، سیکھنا یہ بھی ضروری ہے، تاکہ ایک مسلمان کو جو اس کے اوپر واجب چیزیں ہیں ان کا علم ہو اور وہ اسے بجا لا سکے، حرام کا پتہ ہو جس کی بنا پر اس سے وہ بچ سکے، اور جو چیزیں جائز ہیں ان کی خبر ہو تاکہ ان سے
بچ کے وہ اس کے جو اصل مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے والا بن سکے۔ تو روزے کے احکام و مسائل کے حوالے سے ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے فرض کیے، ہر عاقل بالغ روزہ رکھنے کی طاقت اور استطاعت رکھنے والے پر اس کے روزے فرض ہیں، ضروری ہیں۔ البتہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ آسانی فرمائی کہ ان کے عذر کی بنا پر ان کے روزے میں تخفیف کی اور ان کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت کی۔ اللہ رب العزت نے جن عذروں کے تحت ماہ رمضان میں روزے کو ترک کرنے کی اجازت دی ہے ان میں پہلا عذر ہے بیماری۔ بیماری سے مراد انسانی جسم کو لاحق ہونے والی وہ خرابی ہے جس کی وجہ سے انسان صحت سے نکل کر بیماری میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کی طبیعت تندرستی سے خرابی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بیمار کو روزہ رکھنے سے مشقت ہوتی ہو تو اسے ترک صیام کی اجازت ہے، البتہ معمولی بیماری جس میں روزہ رکھنے سے کوئی مشقت لاحق نہیں ہوتی تو ایسے بیمار کے لیے روزہ ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی کو سر درد ہے تو وہ کہ جی میرے سر میں درد ہے اس لیے میں روزہ نہیں رکھوں گا، تو یہ عذر نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کو زکام وغیرہ ہے تو یہ بھی روزہ ترک کرنے کا کوئی عذر نہیں ہے۔ بیماری کی دو قسمیں، پہلی قسم ایسی بیماری ہے جس سے شفا یابی کی امید ہو، دوسری قسم ایسی بیماری ہے جس سے شفا یابی کی امید نہ ہو۔ ایسی بیماری جس سے شفا یابی کی امید ہو اسے اللہ سبحانہ و تعالی نے ماہ رمضان میں روزے ترک کر دینے کی رخصت دی ہے۔ ماہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد جب وہ اپنی بیماری سے شفا یاب ہو جائے تو حالت بیماری میں فوت شدہ جو روزے ہیں اس کی قضا اس پر واجب ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ کہ تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں ان کی گنتی کو پورا کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام یہی ہے کہ تم روزے رکھو۔ اگر تم باعلم ہو، تمہیں علم ہے اس چیز کا، اگر تم جان لو کہ اس کا تمہارے لیے کتنا اجر و ثواب ہے، تم اپنے لیے روزے رکھنا ہی بہتر سمجھو۔ پھر اللہ رب العزت نے دوسری آیت میں فرمایا فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ کہ جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزے رکھنے چاہیے، ہاں جو بیمار یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لینی چاہیے۔ ماہ رمضان میں وہ بیمار جسے اپنی بیماری سے شفا یابی کی امید ہو اس کے متعلق تین قسم کے احوال وہ بیان کیے گئے ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ روزہ اس کے لیے مشکل نہ ہو اور نہ ہی اس کے رکھنے سے اسے کوئی نقصان پہنچتا ہو، تو ایسا شخص جو ہے اس پر رمضان المبارک کے روزے رکھنا یہ فرض ہے، کیونکہ اس کے پاس ایسا کوئی شرعی عذر نہیں ہے جس کے تحت اس کے لیے روزے کو چھوڑنے کی اجازت ہو۔ مثلا دانت کا درد ہے، جسم کے کسی حصے میں درد ہے، زکام وغیرہ ہے، سر درد ہے اور اس طرح کی جو دوسری ہلکی بیماریاں ہیں، یہ کوئی ایسا عذر نہیں ہے کہ ان سے روزے کو چھوڑا جائے۔ دوسری حالت روزہ اس کے لیے مشکل ہو لیکن اس کے رکھنے سے نقصان نہ پہنچتا ہو، تو ایسے شخص کے لیے روزہ رکھنا یہ ناپسندیدہ ہے اور چھوڑ دینا یہ مسنون عمل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ اس کی رخصتوں پر عمل کیا جائے جس طرح ناپسند فرماتا ہے کہ اس کی نافرمانی کے کام کیے جائیں۔ تو ایسا شخص ماہ رمضان میں روزے چھوڑ دے، جب روزہ اس کے لیے مشکل نہ ہو تو اس کی قضا دے لے۔ تیسری حالت یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کو نقصان پہنچتا ہو، جیسے کینسر کا مریض ہے یا اس طرح کے جو دائمی مریض ہیں، السر وغیرہ کا مریض ہے، تو ان کے لیے روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔
کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے۔ دوسری قسم ایسی بیماری جس سے شفا یابی کی امید نہ ہو، جیسے کہ انتہائی بڑا شخص یا ایسا بیمار جس کے بارے میں قابل اعتماد ڈاکٹر اس کی عدم شفا یابی کی خبر دے دیں کہ اب یہ بندہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو ایسے عاجز شخص پر عدم استطاعت کی وجہ سے روزہ واجب نہیں ہے۔ اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ ایسا بڑا شخص جو روزہ رکھنے سے عاجز ہو وہ روزہ چھوڑ دے، البتہ ایسا شخص ہر دن کے روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے جو ہم اپنی عام روٹین کے مطابق کھاتے ہیں، اور ہر انسان کو پتہ ہے کہ وہ اپنی روٹین کے مطابق کیسے کھانا کھاتا ہے، تو وہ ایک روزے کا فدیہ ہے، ایک روزے کا فدیہ جو ہے وہ 2 وقت کا کھانا ایک مسکین کو کھلانا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ترک صیام کا دوسرا سبب جو ہے وہ سفر ہے، کہ جو کوئی سفر میں ہو فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی کو پورا کر لے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسافر سے روزہ اور آدھی نماز معاف کر دی ہے، یعنی جو 4 رکعت والی نماز ہے وہ اس کو قصر کر کے 2 رکعت ادا کرتا ہے، ایسے ہی جو مسافر ہے اس کے اوپر سفر کے دوران روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے اس کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ حمزہ بن عمر السلمی نے یہ سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ کثرت سے روزہ رکھنے والے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاہو تو سفر میں روزہ رکھ لو اور اگر نہ چاہو تو نہ رکھو، یعنی سفر میں رخصت ہے اور رخصت پر عمل کرنا چاہیے۔ اب اس سفر سے کیا مراد ہے؟ سفر سے مراد ایسا سفر ہے جو مشقت والا ہو، یعنی ہم اپنے جو سٹی کے اندر سفر کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے روزہ چھوڑ دینا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو مشقت والا سفر ہو جس میں تھکاوٹ ہو، تو ایسے سفر کے لیے ہم روزے کو چھوڑ کے پھر اس کے بعد اس کی ایسا سفر جس میں مشقت ہو اس میں ہم اپنا روزہ چھوڑ دیں گے اور بعد میں ہم اس کی قضا دے دیں گے۔ اس کے بعد یہ بھی ایک ضروری ہے کہ سفر گناہ والا نہ ہو، گناہ کے کسی کام والا نہ ہو، بلکہ اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کے کاموں والا سفر ہو، تو اس میں ہم روزے کو ترک کریں گے۔ اگر گناہ والے سفر میں کریں گے تو ہمیں اس گناہ والے سفر سے ہی اجتناب کرنا چاہیے، ایسا سفر ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح روزہ چھوڑنے کی غرض سے بھی سفر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس مقصد کے لیے سفر کرے کہ اسے روزہ چھوڑنے کا ہیلہ اور بہانہ ملے تو اس کے لیے روزہ چھوڑنا یہ حرام ہوگا، ایسا شخص یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد تیسرا سبب جو ہے روزہ چھوڑنے کا وہ حیض اور نفاس ہے۔ اہل علم کا اجماع ہے اس بات پر کہ حیض اور نفاس والی عورت کے لیے روزہ رکھنا حلال نہیں ہے، وہ رمضان میں روزہ چھوڑ دیں گی اور رمضان ختم ہونے کے بعد جو حائضہ عورت ہے وہ اپنے روزوں کی قضا دے گی، البتہ حاملہ اور وہ عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ روزہ نہیں رکھے گی، بلکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت وہ اپنے روزے کا فدیہ دے گی۔ اس کی دلیل سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع، اللہ نے مسافر کو روزہ اور نماز کا نصف معاف کر دیا ہے، اس طرح حاملہ اور دودھ پلانے والی کو بھی۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے ترمذی میں حسن کہا ہے اور امام ابن خزیمہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ یاد رکھیں اس حدیث میں صرف روزہ اور نماز کے وقتی طور پر معاف ہونے کا ذکر ہے، قضا دینی ہے یا نہیں دینی حدیث کا ظاہر اس بارے میں خاموش ہے۔ اس لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے اس بارے میں فہم سلف یعنی صحابہ اکرام کا جو فہم ہے انہوں نے اس حدیث کو کیسے سمجھا ہم نے اس کو دیکھنا ہے، اور اس کا معنی ہم انہی سے اس کی تعیین کریں گے، انہی سے لیں گے۔ تو اس بارے میں سیدنا عبداللہ ابن عمر جن کو متبع سنت کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کی بھی پابندی کرنے والے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی درخت کے نیچے
پیشاب کیا تو عبداللہ ابن عمر نے اس حالت میں جا کے بیٹھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پیشاب کرنے بیٹھے تھے، تو ان کو متبع سنت کہا جاتا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے سوال کیا گیا کہ جیسے حاملہ عورت ہے اس کے بارے میں کہ جیسے جسے اپنے بچے کے نقصان کا خطرہ ہے، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ روزہ چھوڑ دے، اس کے بدلے میں ایک مسکین کو ایک مد تقریباً نصف کلوگرام گندم دے دے۔ یہ سنن الکبریٰ للبیہقی کی صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حاملہ نے روزے کے بارے میں پوچھا تو فرمایا افطری واطعمی عن کل یوم مسکینا ولا تقضی، کہ روزہ چھوڑ دیں اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، قضائی نہ دیں۔ سنن دارقطنی میں یہ حدیث ہے، اور اسی طرح اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہے۔ اسی طرح نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی بیٹی ایک قریشی کے نکاح میں تھی، وہ حاملہ تھی، رمضان میں اس نے پیاس محسوس کی تو آپ نے اسے حکم دیا کہ روزہ چھوڑ دیں اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ یہ بھی سنن دارقطنی میں بالکل صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ، اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اثبتت للحبلى والمرضع، یہ آیت حاملہ اور دودھ پلانے والے کے لیے ثابت یعنی غیر منسوخ رکھی گئی ہے۔ سنن ابی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا سعید بن جبیر رحمہ اللہ حاملہ اور دودھ پلانے والی جو اپنے بچے کے حوالے سے ڈرتی ہو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ روزہ نہ رکھیں اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں اور چھوڑے ہوئے روزوں کی قضائی بھی دیں۔ قضائی ان دونوں پر نہیں ہے، یعنی حاملہ جو عورت حالت حمل میں ہو یا جو بچے کو دودھ پلا رہی ہو ان کے ذمہ روزے کی قضائی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے روزوں کا فدیہ دے دیں گی اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں گی۔ اسی طرح سعید بن مسیب رحمہ اللہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کا بھی یہی موقف ہے کہ وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ عورت جو حاملہ اور مرضیہ ہے، جو دودھ پلانے والی اور جس کے جو حاملہ عورت ہے، یہ اپنے روزوں کا فدیہ دے دیں گی، یہ روزہ نہیں رکھیں گی۔ البتہ بعض اہل علم وہ یہ کہتے ہیں کہ حاملہ اور مرضیہ فدیہ کے ساتھ روزے کی بھی قضا دے دیں گی، تو ان کا یہ موقف اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بہرحال اس مسئلے میں اختلاف ہے، اور جہاں امت مسلمہ کے علماء کا اختلاف ہو وہاں پر عامت الناس کے لیے حکم یہی ہوتا ہے کہ ان کو جو بات اقرب الی الصواب، جو درست لگے، جو صحیح ہونے کے زیادہ قریب محسوس ہو، وہ اس پر عمل کر لیں۔ تو میرے خیال سے میرا ذاتی موقف بھی یہی ہے کہ حاملہ اور مرضیہ جو ہیں وہ اپنے روزے کا فدیہ دیں گی، البتہ جو حائضہ عورت ہے وہ اپنے روزے کی قضا ہی دے گی۔ اور اگر کسی عورت کے کافی سارے روزے حیض کی وجہ سے جمع ہو گئے، وہ نہیں رکھ سکی، تو اس کو اپنے روزے رکھنے ہی ہوں گے، وہ اپنے روزوں کی قضا نہیں دے گی۔ هذا ما عندي واللہ اعلم بالصواب۔ جی اب اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ جی جزاک اللہ خیر، اتنے اچھے طریقے سے ہم سب کو سمجھانے کے لیے۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں کائنڈلی باری باری اپنا مائک انمیوٹ کر کے تو آپ پوچھتے جائیے۔ اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں ہے تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ جی 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 السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، ویسے تو سارے سوالوں کے جواب آپ کی بات سے ہمیں مل ہی گئے ہیں تقریباً، لیکن میں ایک وضاحت چاہتی تھی کہ میں جیسے ہارٹ پیشنٹ ہوں، میں لگاتار روزے نہیں رکھ سکتی، تو کیا میں فدیہ ساتھ ساتھ دے سکتی ہوں؟ جیسے میں 4-5 روزے رکھتی ہوں، پھر 1 یا 2 چھوڑنے پڑتے ہیں مجھے، تو کیا میں ساتھ ساتھ دے سکتی ہوں یا روزے آپ شروع کے لیے ہونے اگر سے پہلے؟ آسانی یہ ہے کہ آپ بعد میں اس روزوں کو رکھ سکتی ہیں تو پھر آپ بعد میں روزوں کو رکھ لیں۔ ہاں، وہ پتہ نہیں ہوتا کہ طبیعت دیکھیں خراب جب زیادہ ہو جائے۔ وہ جو روزے آپ کو رکھنے کی طاقت ہے وہ تو آپ رکھیں نا، اور جن میں ہاں آپ کو جی، طاقت اس وقت موجود نہیں ہے، آپ سمجھتی اچھا ہیں کہ چونکہ جو موسم سرما ہوتا ہے اس میں دن چھوٹے ہوتے ہیں تو ان میں روزہ رکھنا بنسبت موسم گرما کے وہ زیادہ آسان ہوتا ہے، تو اس میں اگر آپ روزے رکھ جی سکتی ہیں تو پھر آپ اپنے روزوں کی فدیہ نہ دیں بلکہ بعد میں آپ روزے رکھ لیں، کیونکہ اس وقت تو آپ اچھا کے پاس طاقت ہوگی نا۔
جی جی بالکل تو انشاءاللہ. اگلے تو رمضان سے پہلے پہلے آپ اپنے جو قضا روزے ہیں ان کی قضائی دے دیں. اچھا یہ فدیہ یا فدیہ کس طرح دیتے ہیں؟ مطلب اگر مہینہ شروع ہونے سے پہلے دے دینا چاہیے یا ساتھ ساتھ بھی دے سکتے ہیں؟ جیسے میں نے 4 روزے رکھے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ میں کل روزہ نہیں رکھ سکتی تو تو ساتھ بھی دے اس وقت. سکتی ہیں. آپ اچھا اپنے روزے کے ساتھ بھی دے سکتی ہیں نا. آپ نے جس دن روزہ نہیں رکھا اس دن آپ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیں, آپ کا وہ ٹھیک ہے، ہو جائے گا. مطلب لیکن یہ ویسے ہے ہی نا دے سکتے. کہ ہوں ساتھ ایسے دے سکتے ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ کو طاقت ہے بعد میں رکھنے کی تو پھر آپ جی اپنا روزے کا فدیہ نہ دیں بلکہ اس روزے کی قضا ہی کریں. قضا رکھ سکتے. اچھا ایک منٹ پلیز یہ بتا دیجیے کہ یہاں ابو ظہبی میں ہم کتنا فدیہ دیں ایک دن کا؟ جو آپ کے اپنے کھانے کا معمول ہے اس کے مطابق پھر بھی اندازاً بتا دیں. نصف کلو گرام, نصف کے نصف جی کلو کیا گندم؟ گندم. آپ کیا کھاتے ہیں؟ آپ کا یہ معمول کیا ہے؟ آپ گندم روٹی کھاتے ہیں تو چاول. گندم دیں, اور آپ اگر چاول کھاتے ہیں تو پھر چاول دیں. آپ کھجور کھاتے اچھا ہیں تو کھجور دیں. سب کچھ ہی کھاتے ہیں کہ؟ جو آپ کا معمول ہے نا, زیادہ ماشاء آپ کی جو خوراک ہے جو آپ جی زیادہ کھاتے ہیں اس کے حساب سے آپ اپنا فدیہ دے دیں. اچھا چلے ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، شکریہ. جی. اچھا جی، ایک یہ سوال تھا کہ کیا وامٹنگ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا کرنے خود سے؟ بخود آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا, اگر جان بوجھ کے کی جائے, انگلی وغیرہ ڈال کے کی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. جی ٹھیک ہے. اور یہ کیا نکسیر سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں مکروہ ٹوٹتا, ہوتا ہے؟ نہیں نہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے. مکروہ تو اسلام میں کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے, یا تو اوکے حلال ہے یا حرام ہے, مکروہ چیز ہے ہی نہیں ہے. اوکے صحیح. مکروہ یہ فقہ حنفی کی اصطلاح ہے, اچھا اوکے صحیح. حدیث کی اصطلاح نہیں ہے. ٹھیک ہے. قرآن حدیث میں یا تو چیز حلال ہے یا حرام ہے. جی ٹھیک ہے. اور یہ کیا روزے کی حالت میں ہم خون ڈونیٹ کر سکتے ہیں یہ اگر روزے کسی؟ کی حالت میں خون نکلوا سکتے ہیں, ڈونیٹ کر جی سکتے ہیں, لیکن لگوا نہیں سکتے, اوکے جی ٹھیک ہے اس سے ٹھیک. روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. اور عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی، یہ جی ضروری ہے؟ نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی. نفلی روزے کے لیے اپنے خاوند سے اجازت لینا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. ایک ہم خواتین کو یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ روزے کی حالت میں نمک چکھنا ہوتا ہے یا کھانے کا کچھ، تو وہ کس حد تک کیسے چکھ چکھ سکتی ہیں, صرف چکھ سکتی ہیں, چکھ کے تھوک دیں, ٹھیک نگل ہے. نہیں سکتی. نگل نہیں سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ میں سے کسی کا سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں، ورنہ پھر میرے پاس سوالات ہیں، میں خود پوچھ لوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کر صاحب جی وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کر صاحب یہ جو ابھی آپ نے سوال کیا کہ ہم کیا دیں، ہم سب کچھ کھاتے ہیں، لیکن دینی لحاظ سے جو فدیہ مقرر ہے، چاول کہہ سکتے ہیں یا پھر گندم، فدیۃ طعام تو کوئی ضروری مسکین. ہے سب؟ طعام ہوتا ہے کھانا, جو آپ کھانا کھاتے ہیں نا اپنے معمول کے مطابق, وہ کھانا آپ نے دینا ہے. اس کھانے کے چاہے آپ پیسے دے دیں یا وہ گندم یا چاول جو آپ کھاتے ہیں وہ دے دیں, دونوں ہی چیزیں دی جا سکتی ہیں. ہم نے تو خوشک ہی دینا ہے، وہ کھانا تو نہیں دینے جانا جو ہم کھاتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں لیکن آپ اس کا دونوں ہی دے پیسے سکتے ہیں, دینے ہیں یا گندم. پیسے بھی دے سکتے ہیں, گندم بھی دے سکتے ہیں. جب طاقت نہیں تیرے پاس ہے. دے سکتے ہیں، لیکن کیا آپ کہہ رہے ہیں نا جو آپ کھاتے ہیں، وہ اس چیز کو میں پوچھ رہی ہوں کہ اس میں تو آپ جو کھاتے ہیں جو اس چیز کے ہم مطابق آپ نے کھاتے ہیں. دینا ہے نا. آپ کی گندم خوراک ہے تو آپ گندم کے حساب سے, اگر آپ نے پیسے دینے ہیں تو پیسے دے دیں, اگر گندم لے کے دینی ہے یا آٹا لے کے دینا ہے تو آپ آٹا لے کے دے دیں. دین جزاک تو ہمارا اللہ خیر. مشکل ہے ہی نہیں ہے, دین تو آسان ہے. جی. اور جیسے جی یہ بھی بتا قاری دیجیے کہ صاحب، جیسے اب کسی کے فرض کریے کوئی بزرگ ہے، وہ نہیں روزے رکھ پاتے ہیں، عموماً ہمارے گھروں میں بزرگ ہیں، تو جیسے ان کے پورے مہینے کے ہیں، تو وہ پھر کیا لوگوں کو جیسے رمضان میں ایک بندہ ہے نا جس افطاری کے, بھی کرا دیکھیں سکتے ایک ہیں؟ ایسا بزرگ ہے, وہ میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ ایک بڑا جی شخص ہے کہ جس کے روزے رکھنے کی طاقت ہے ہی نہیں ہے, اور اس کو بعد میں بھی نہیں مل سکتی, تو وہ اپنے روزوں کا فدیہ ہی دے گا, وہ روزہ نہیں رکھے گا. جی کی آواز نہیں آ رہی. میری آواز نہیں آ رہی؟ جی فیروزہ آپ بھی پوچھ لیجیے گا. ابھی آپ نیکسٹ آپ کر لیجیے گا سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قاری صاحب، میرا یہ پرابلم ہے کہ میں یہاں خدامہ کا کام کرتی ہوں 2-3 گھروں میں، اور روزے بھی رکھتی ہوں، اور مطلب ڈاکٹر نے بھی منع کیا، میرا بی پی بھی لو ہو جاتا ہے اور مجھے ہارٹ پرابلم بھی ہے.
तो क्या ये रोजे रखना मेरे ऊपर फर्ज है या मैं नहीं रख सकती? अगर आपके पास ताकत है तो आप अपना रोज़ा रखें, ताकत नहीं है तो फिर रोज़ा रखने की रुख्सत, ना रखने की रुख्सत है। फिर आप तो अपने इसका फिर आप अपने रोज़ों का फिदिया दे दें। जी वो किस तरीके से होगा? एक मिस्कीन को 2 वक़्त का खाना खिलाना है, चाहे उसके जी पैसे दे दें जी। या खाना खिला दें, राशन डलवा दें, जैसी मर्ज़ी कर लें। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह नमाज का है ना कि नमाज के लिए ज़रूरी है कि मतलब कि आपको एक अल्लाह ताला ने छूट दी है तो आप उसको अवेल करें। तो क्या रोज़े के लिए, क्योंकि आजकल के सफ़र तो उतने मुश्किल सफ़र नहीं होते ना जैसे पहले होते थे। तो अगर हमारे में हिम्मत है सफ़र के दरमियान में रोज़ा रखने की तो वो रोज़ा रखना चाहिए या फिर वो छूट लेनी चाहिए? रोज़ा रखना बेहतर है। अगर ऐसा कोई सफ़र है कि जिसमें आपको मुशक्क़त नहीं है, तो फिर वहाँ रोज़ा रखना बेहतर है। जी। और अगर और मुशक्क़त दूसरा वाला सफ़र है, थकावट वाला सफ़र है, जी, तो और उसमें फिर रुख़सत पर अमल करना चाहिए, ये ज़्यादा अफ़ज़ल है। जी, और दूसरा मुझे ये थोड़ा इन्फॉर्म करना था, ये जो सब पूछ रहे हैं बार-बार कि फिदिया का, तो गवर्नमेंट की तरफ से जब रमज़ान शुरू होता है तो एक फिदिया की अमाउंट बता दी जाती है कि एक मिस्कीन को खाना खिलाने के इतने पैसे हैं, अगर आप उससे ज़्यादा देना चाहें तो वो दे दें। इवन यहाँ पे यूएई में भी ऐसे होता है, बाद दफ़ा वो 15 दिरहम होती है या बाद दफ़ा 20 दिरहम होती है, जी, तो जी। वो बता दी जाती है कि एक टाइम का खाना खाने के इतने बिल्कुल पैसे ऐसा ही हैं। होता है। जी, हर जगह बता तो दी जाती है, पाकिस्तान में भी जी। बता दी जाती है। जी, बिल्कुल, तो वो मतलब इस तरह पूछना कि खाना कितना है वो की निस्बत वो जो गवर्नमेंट ने की होती है वो देख ली जाए या फिर वो भी बेहतर है, जी, अगर वो या देख फिर ली ये जाए कि आप उससे तो। उसमें ज़्यादा देना आसानी है चाहते हैं सब तो के वो लिए। आप पे हाँ जी, हाँ जी, आपका वो जी, शुक्रिया। जी, जैसे सफ़र के दौरान हम रोज़ा छोड़ सकते हैं, तो जैसे फ़र्ज़ करिए यहाँ से पाकिस्तान में सफ़र करना है, तो वहाँ जाके भी कोई किसी का अगर कोई 3 दिन के लिए किसी का स्टे है, तो वो उस रुख़सत से वहाँ पे भी फ़ायदा उठाएगा, या जब आप बिल्कुल अपने उठा मंज़िल सकता है। पे पहुँच जाते हैं, तो फिर आपको रोज़ा अगर रखना चाहिए? वहाँ पे भी जाके आपको मुशक्कत है, तो आप उस रुख़सत से फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, और ठीक अगर है। कोई मुशक्कत नहीं है, तो फिर रोज़ा रखना ज़्यादा बेहतर है। ये जी, देखिए ना, ये मुशक्कत की वजह से है। मेन चीज़ अल्लाह मुशक्क़त ने है। इंसान को मुशक्कत से बचाया है। अच्छा है, जी, ठीक ला है। युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। हुँ, जितनी हुँ। इंसान के पास वुसअत है, अल्लाह ने उतनी तकलीफ देनी है, उससे हुँ, ज़्यादा नहीं। जी, इसी तरीके से जैसे बाज़ औक़ात रोज़ा सुबह रखने के टाइम पे माइग्रेन, एक शदीद सर दर्द होता है, अगर इस तरह का हो तो फिर बेहतर है रोज़ा ना रखा जाए, क्योंकि ज़ाहिर है दिन को तो फिर आप मेडिसिन नहीं ले पाओगे, वो सब है। फिर इस रोज़े की आप कज़ा दे दोगे बाद में। बेहतर है आप उसके लिए रोज़ा रख लें, ये अच्छा, ज़्यादा बेहतर होता है। आप रोज़ा रख लें और अगर आपको लगता है कि आप उसको नहीं पूरा कर सकेंगे, तो आप अपना रोज़ा इफ्तार कर लें और उस रोज़े की कज़ा दे दें। ओके, ये तो जी, आपके पास ठीक है, उज़र यानी है ना, तो उज़र के बावजूद आपने रखा है। जी, उज़र अच्छा, इतना शदीद नहीं है। जी, ठीक है। यानी कि सुबह के टाइम रख लें, लेकिन अगर दिन को उनको महसूस हो कि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो तब वो जी, इफ्तार कर लें और बाद वो में इफ्तार कज़ा कर कर लें। लें, कज़ा जी, कर लें। ठीक, जी, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ जी, जी, सुमैया शेख, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व मेरा रहमतुल्लाहि व हाँ बरकातहू। मुझे पूछना है कि मेरा बच्चा बीमार था 4 महीना पहले, तो मैंने नियत किया था कि वो अच्छा हो जाएगा तो मैं 1 महीने का रोज़ा रखूँगी, पर अल्लाह की मर्ज़ी नहीं थी, उसका इंतकाल हो गया है, तो क्या हुक्म है अब? आपकी नीयत थी ना कि अगर वो ठीक हो गया, हुँ, तो अब वो ठीक नहीं हुआ, तो अगर आप अब रख लें तो ये आपके लिए बेहतर है, और अगर ना रखें तो आपके ज़िम्मे फिर वो जो आपने अपने ऊपर फ़र्ज़ किया था, वो तो आपके वो आपके ज़िम्मे लाज़िम ही नहीं है ना। हुँ, वो अगर तंदुरुस्त हो जाता, अल्लाह करता तंदुरुस्त हो जाता, तो आपको आपके ज़िम्मे वो रखना ज़रूरी था फिर। हुँ, ठीक है, शुक्रिया। लेकिन ऐसी नज़र हमें माननी नहीं चाहिए। अच्छा, हुँ, नज़र को शरीयत ने नापसंद किया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युस्तखरजु मिन मालिल बखील, इससे बखील से उसका माल निकलवाया जाता है। मतलब हुँ, ये है कि एक इंसान ने खर्च नहीं करना था, उसने नज़र मान ली कि अगर मेरा फलां काम हो गया तो मैं ये खर्च करूँगा। इसी तरह दूसरा मफ़हूम ये है कि एक इंसान ने अल्लाह की इबादत नहीं करनी थी, रोज़ा नहीं रखना था, उसने ये नज़र मान ली कि मेरा ये काम हो गया, तो मैं हुँ, ये काम मैं रोज़ा रखूँगा। तो ये इस नापसंदीदा चीज़ है। लेकिन अगर ये जी, नज़र मान ली जाए तो फिर इसको पूरा करना, जब वो पूरी हो जाए तो फिर उसको पूरा करना ज़रूरी है। जी, जी, शुक्रिया, शुक्रिया। बाकी हम जी, ये जो नज़रें मान लेते हैं ना कि हम अगर जी, मेरा फलां काम हो गया तो मैं ये करूँगा या करूँगी, ये शरीयत ने नापसंद की है।
जी, तो बेसिकली नजर नहीं माननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए। शर्त नहीं लगानी चाहिए अल्लाह सुब्हान ताला के साथ। बिल्कुल ठीक है। जी जी, नेक्स्ट कौन सवाल करना चाहते हैं वो अपना माइक ओपन करके कर सकते हैं। अस्सलाम जी वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम यूएई में ऐसा है कि यहाँ पे रमजान में अफ्तारियों का और सहरियों का बहुत ट्रेंड है, लाइक गैदरिंग्स में लोग बहुत ज्यादा हम लोग ये करते हैं, घर पे करते हैं। मतलब हम जारी रखें, इसको अवॉइड करें, क्योंकि उससे कभी कभी ये हमारी तरावियां भी मिस हो जाती हैं, बिकॉज वो गैदरिंग लंबी हो जाती है खाने की वजह से एंड ऑल। अगर तो तो इस आप ऐसा ही जैसा बता रही हैं वैसा ही है कि उससे आपकी फर्जी इबादत भी डिस्टर्ब हो रही है। तरावी तो नफल है, फर्जी इबादत यानी मतलब नमाज इशा मिस हो रही है, तो फिर ऐसी ऐसी जो दावत है उसको अवॉइड करना जरूरी है। ऐसा तो नहीं होता, ऑब्वियसली जब सारी गैदरिंग होती है तो नमाज के ऊपर तो सारों का फोकस रहता ही है, लेकिन वो गैदरिंग एक लंबी हो जाती है, लाइक लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना कि अगर आपकी इबादत में उसमें वो खलल आ रहा है तो फिर उससे अवॉइड करें, क्योंकि रमज़ान जो होता है वो इबादतों का महीना है। हाँ हाँ। अब ये जो अफ्तारियां हम करवाते हैं, मतलब अफ्तारी सही है? करवाएं, अफ्तारी करवाने में या सहरी करवाने में कोई हरज नहीं है, वो तो आप करें, वो तो अजर सवाब है उसमें। लेकिन ऐसी लंबी महफिल उससे इज्तनाब करना चाहिए, ऐसी गैदरिंग से इज्तनाब करना चाहिए। मतलब करवाएं और लेकिन जाए ना, ये करवाएं जाएं लेकिन मुख्तसर करें और आ जाएं। जब एक इंसान मुख्तसर करेगा तो लाजमी है कि दूसरा भी मुख्तसर ही करेगा। हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू। तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा करना चाहिए ना, हमें एक दूसरे पर के साथ नेकी और तकवे में तावन करना चाहिए। जी हाफिज साहब, एक क्वेश्चन ये है कि जो फिदिया दिया जाए रोजों का, वो सिर्फ मुसलमान को ही दिया जाए या किसी नॉन मुस्लिम को भी दे सकते हैं? और इसी में एक प्लस ये है कि किस फिदिया देना किसी ऐसे बंदे को जरूरी है जो रोजा रखता हो? फिदिया मिस्कीन शख्स को दिया जाएगा जो गरीब और मिस्कीन हो। इसके लिए रोजा शर्त नहीं है कि वो रोजा नहीं रखता हो? नहीं और मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की भी शर्त नहीं है? नहीं। जी लेकिन ये रोजा जो है इसका फिदिया बेहतर यही है कि आप जो मुस्तहिक मुसलमान लोग हैं ना उन्हीं को दें, क्योंकि वो उससे फिर वो उससे अपना रोजा रखेंगे। जब वो रोजा रखेंगे तो आपको भी उसका फिर बराबर बराबर अजर और सवाब उस रोजा रखने का भी मिलेगा ना। तो फिर बेहतर यही है कि मस्कीन जो मुसलमान हो उसका ख्याल रखा जाए। जी, और क्या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे फर्ज करिए किसी के पूरे महीने के हैं तो वो आप गुरबा और मसाकीन को बुला के उनकी इफ्तारी करवा दें, काफी सारे लोगों की, तो क्या ये भी किया जा सकता है? इस तरह भी किया जा सकता है, ठीक है जी। अफ्तारी के साथ और ये खाना भी खिलाना चाहिए ना तो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल पूरी प्रॉपर इफ्तारी करवाई जा सकती है, बिल्कुल। जी, एक इत्तिकाफ से मुतल्लिक भी बहुत मिसकंसेप्शन है कि जैसे औरतें जो हैं वो घर पे इत्तिकाफ कर सकती हैं। बाज़ औक़ात लोग नियत कर लेते हैं कि हम 2 या 3 घंटे की नियत करके बैठ जाएं और अपना इत्तिकाफ करें, तो इसकी किस हद तक हम वअंतुम इजाज़त? आकिफून फिल मसाजिद, अल्लाह ने एतिकाफ को जो है वो मसाजिद के साथ खास किया है। जी तो मस्जिद के अलावा कहीं भी एतिकाफ जायज़ नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाजे मुतहरात थीं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से चले जाने के बाद भी वो मस्जिद में ही एतिकाफ किया करती थी। तो इसलिए एतिकाफ मस्जिद में ही होगा। और अगर किसी जगह औरत के एतिकाफ का बंदोबस्त मस्जिद में नहीं है तो वो औरत इस चीज़ की मुकल्लफ ही नहीं है, क्योंकि फ़िक़्ह का एक उसूल है कि दरउल मफासिदी अलल मसालिह, कि जहाँ पर इस चीज़ का इंतज़ाम न हो वहाँ फिर मसलहत का तकाजा यही है कि वहाँ पर फिर उस चीज़ पर अमल नहीं किया जाएगा। तो औरत का अगर कहीं पर इंतज़ाम नहीं है तो वो इस चीज़ की मुकल्लफ ही नहीं है, अल्लाह उससे इसके बारे में नहीं पूछेगा। जी ठीक। और इत्तिकाफ सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया, ये ज़रा थोड़ा सा बता दीजिएगा कि क्या है? एतिकाफ सुन्नत है। जी ठीक है, सही। और इत्तिकाफ की मुद्दत कम से कम और ज्यादा से ज्यादा ये एक दिन, एक लम्हा भी है, 1 घंटा भी आप बैठ सकते हैं, लेकिन सुन्नत एतिकाफ 10 दिन है। ओके जी ठीक है। और कम से कम 1 दिन या 1 घंटा भी हो सकता है। जी, थोड़ी देर के लिए अपने आप को अल्लाह की इबादत के लिए रोक लेना,
اعتکاف کی نیت سے تو وہ بھی آپ کا اعتکاف ہے۔ جی، تو کیا ہم جیسے خواتین مسجد میں بھی جیسے دن میں یا رات میں کبھی بھی مسجد میں ہم لوگ اس نیت سے جا سکتے ہیں، یا وہاں پہ یہ اعتکاف کا کچھ ہونا ضروری ہے انتظام؟ جا سکتے ہیں اعتکاف کی نیت سے، آپ بیٹھ کے اللہ کی جی عبادت کریں۔ جی کچھ گھنٹے جیسے آپ بتا رہے ہیں، تو کچھ گھنٹے ہم اس نیت سے مسجد میں جا کے گزار سکتے ہیں اعتکاف کی نیت سے، ہم خواتین گزار سکتے ہیں، میں تو نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک گزار ہے سکتے جی، نیکسٹ کوئی اور پوچھنا؟ جی نگت پوچھ لیجیے پلیز آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیں۔ یہ میں وعلیکم پوچھنا السلام تھا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پوچھنا تھا کہ یہ تراویح کی نیت سنت ہے یا نفل ہے؟ تراویح کی نیت سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ جو نیت کا تعلق ہوتا ہے وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ جی زبان سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوائے حج اور عمرے کے کسی اور عبادت کے لیے زبان سے نیت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ دل کا ارادہ یہی نیت ہوتی ہے، ہم کس ارادے سے ہم وہ نوافل ادا کر رہے ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو جہاں تک سنت اور نوافل کا تعلق ہے تو یاد رکھیے کہ فرض کے مقابلے میں ہم جو بھی اپنی عبادت کریں گے وہ ہماری عبادت نفل ہی کہلائے گی۔ اس کو جو حدیث کی زبان ہے اس میں اس کو صلاۃ التطوع کہا گیا ہے، وہ نفلی نماز ہے ہماری۔ فرض کے علاوہ ہم جو بھی پڑھیں گے وہ ہم سنتیں پڑھیں، اپنی زبان میں ہم اس کو نافل کہیں، وہ ہمارے جی نوافل ہی ہیں۔ جی جو ہم رکعت بنتے ہیں اس وقت کیا پڑھنا چاہیے یہ نفل کے لیے؟ اب ہم تراویح کی رکعت بنتے ہیں، تراویح میں کیا پڑھنا چاہیے؟ نہیں جب ہم یہ آپ بول جی رہے ہیں کہ نیت پوچھ رہے ہیں نیت کہ نیت کے دل کون کی سے ہے۔ الفاظ بولنے چاہیے، یہ پوچھنا چاہ رہی میں ہوں۔ یہی تو آپ کو سمجھایا بتا چکا ہوں کہ زبان سے نیت کرنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جی زبان سے تو الفاظ نیت کے ثابت ہی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہمیں تو وہی کام کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ ہم جب وضو کرتے ہیں تو ہماری نیت ہوتی ہے نا کہ ہم نے کون سی نماز اور کیا کیا پڑھنا ہے، یہی نیت جی ہے۔ جی اور یہ تراویح 8 رکعت ہے یا 20؟ یہاں پہ تو 8 رکعت پڑھاتے ہیں، تو 20 رکعت بھی پڑھتے حضرت ہیں تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان المبارک کی رات کی نماز کتنی رکعات تھی؟ یہ حضرت عائشہ صدیقہ، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی نفلی عبادت کیا کرتے تھے وہ گھر میں کیا کرتے تھے، اور گھر کے احوال کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہماری ماں ہیں امہات المؤمنین میں سے، وہ زیادہ بہتر جانتی تھی، تو اس لیے سوال بھی صحابہ اکرام نے انہی سے کیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ 11 رکعتا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ 11 رکعات ہے، 8 نوافل 3 وتر، 11 رکعات۔ لیکن جی تراویح کے 8 رکعت ہیں، اب 8 اور تراویح 3 وتر۔ تراویح تہجد قیام اللیل قیام رمضان یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ تو تراویح 20 قیام رکعت کا اللیل یہ نہیں ہے۔ ہاں ہاں 20 رکعت تو ثابت ہی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہی 11 رکعات ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی نیکسٹ جو پوچھنا چاہتے ہیں کائنڈلی پوچھ لیجیے۔ جی ایک کوشچن یہ ہے کہ اگر بلکہ 20 پڑھنے والوں میں سے میں نے 1-2 سے پوچھا، میں نے کہا جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ پڑھ لیتے ہیں 20؟ نے کہا جی 15-16 کے بعد ہمیں یاد ہی نہیں رہتی کہ ہم نے کتنی پڑھی۔ تو اس لیے ہمیں سنت پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کتنی عبادت کر رہے ہیں۔ جی اور عبادت میں بھی اعتدال پسندیدہ ہے نا، اعتدال مطلب پسند ہونا، بالکل جی میں نہ روی۔ جی جی ایک میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر لا علمی کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے آپ کے بہت زیادہ روزے رہ گئے ہوں اور ان کی تعداد بھی آپ کو نہیں پتا، تو کیا وہ روزے مطلب ابھی نہیں رکھ سکتے، یا ان کی گنتی کیسے کریں گے، یا پھر اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ غالب جو گمان ہے نا آپ کا، غالب گمان، اس کے مطابق اس کی گنتی کر لیں کہ اتنے ہو سکتے ہیں، ان کی گنتی کر کے ان کا وہ روزے رکھنا شروع کر دیں۔
اور اگر یہی خیال والدین کی طرف سے آئے کہ مطلب وفات ہوئے ہوئے والدین کی طرف سے کہ بھی ان کے روزے اتنے رہ گئے ہوں گے والدہ کی اولاد طرف سے رکھے یا گی، کچھ، اولاد تو رکھے گی ان کی طرف سے روزے۔ اولاد مطلب روزے رکھنے ضروری ہیں یا اس کا فدیہ بھی دے سکتے ہیں، اور افضل کیا ہے؟ افضل روزے رکھنے۔ اچھا، لیکن اگر روزے رکھنے کیونکہ اپنے رسول بھی اللہ روزے صلی اللہ علیہ رکھنے وسلم اور کا فرمان ہے نا کہ جو بندہ فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں، صام عنہ ولیہ، اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے گی۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نا، تو اس لیے پھر روزے رکھے جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر اچھا پھر اولاد بھی عاجز آ چکی ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکتی، کمپلیٹ نہیں کر سکتی، تو پھر وہ فدیہ دے سکتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، وہ اعتکاف کے لحاظ سے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی، وہ یہ کہ جی، اور للیت القدر میں کیا عبادت کرنا افضل ہے؟ ہمیں کون کون سا ذکر کرنا چاہیے؟ یہ ذرا بتا ليلۃ دیجیے گا۔ القدر میں ہمیں نوافل کی پابندی کرنی چاہیے، پوری رات کا قیام کرنا چاہیے، جی، تو مجھے یہ پوچھنا تھا اعتکاف کے لحاظ سے صدقہ کہ و اگر خیرات کرنا چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ پڑھنا چاہیے۔ پہلے ہمیں ليلۃ القدر ڈھونڈنی چاہیے، یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، جی اور اگر وہ مل جائے تو پھر ہمیں اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے۔ جی، اور نارملی یہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں 10 دن میں ہر دن ہی عبادت کرنی چاہیے رات کو، نارملی نہیں تو لوگ ایک رات کرتے ہیں ایک رسول رات اللہ نہیں صلی کرتے۔ اللہ علیہ وسلم یہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو آپ خود بھی بیدار ہوتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار کرتے تھے۔ شد مئزرہ وایقظ اہلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے، خود بھی بیدار ہوتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگا کے عبادت کیا کرتے تھے، تو یہ پورے 10 دن یعنی کہ ہر روز عبادت کرنی چاہیے؟ بالخصوص طاق راتوں میں۔ اچھا، بالخصوص جی۔ تو ایک جیسے یہ بھی سوال اکثر ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں پہ روزہ پہلے شروع ہوتا ہے اور پاکستان میں ایک دن بعد، تو اسی طریقے سے طاق رات ایک دن ہماری یہاں پہ ہوتی ہے اور پاکستان میں نیکسٹ ڈے ہوتی ہے۔ تو عموماً یہ بھی سوال آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوچھا جاتا ہے کہ پھر للیت القدر کو کیسے انسان تلاش کرے؟ یہاں پہ طاق رات الگ ہے، وہاں پہ ليلۃ الگ۔ القدر جب ہماری طاق رات ہوگی تو ہم تلاش کریں گے، جب دوسرے ملکوں کی طاق رات ہوگی تو وہ اس وقت تلاش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ کام ہوا تھا کہ یمن والوں نے پہلے روزہ رکھ لیا تھا، مدینہ والوں نے بعد میں رکھا تھا۔ قافلہ آیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے تو ایک دن پہلے رکھا تھا، آپ نے فرمایا کہ پھر ایسا کرو کہ آپ جو ہے نا اپنے روزے مکمل کر لو اور روزے نہ رکھو، پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ عید کر لو۔ تو یہ تو اس دور سے اختلاف چلا آ رہا ہے۔ تو صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فتکملوا العدۃ ثلاثین، جو چاند دیکھ کر روزہ افطار کیا جائے گا اور چاند دیکھ کر ہی عید کی جائے گی۔ تو اگر کہیں پھر چاند نظر نہیں آتا تو پھر 30 کی گنتی پوری کر لی جائے گی۔ جی، تو ہر علاقے کی رؤیت اسی علاقے کے ساتھ معتبر ہوگی۔ اوکے۔ اچھا، جس طرح یہاں پہ حافظ صاحب ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن پہلے ہوتا ہے نا روزہ، اور جو عید الفطر کرنے جاتے ہیں وہ پاکستان جاتے ہیں تو ان کا ایک دن بعد ہوتا ہے، تو جب 30 کا روزہ ہو جاتا ہے تو پاکستان میں جو یہاں سے جا رہے ہیں تو ان کا تو 31 روزے ہوں گے، تو وہ وہ 31واں 31واں نہیں روزہ رکھیں گے نا، وہ روزہ 30 ہی رکھیں گے، مطلب وہ اس دن روزہ چھوڑیں گے اور وہ اس عید دن اگلے روزہ دن ان چھوڑیں کے گے اور ساتھ منائیں گے۔ مسلمانوں کے ساتھ عید کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور اعتکاف کے لحاظ سے مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اس طرح ہم لیڈیز کے لیے مشکل ہوتا ہے کیونکہ ظاہر بات ہے سحری افطاری بھی سب کو کرانی ہے، تو ایک تو یہ مجھے پوچھنا تھا کہ اعتکاف آخری راتوں میں ہی ہوتا ہے، مسنون طریقہ وہی ہے، یا رمضان کے کسی بھی رات میں آپ اعتکاف کر سکتے ہیں جیسے آپ نے رسول کہا اللہ کہ؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف جو ہے 30 دنوں کا بھی کیا ہے، پورے رمضان کا بھی اعتکاف کیا ہے۔ تو اچھا، اعتکاف جو ہے جو مسنون طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آخری عشرہ جب شروع ہو جائے تو اس کا اعتکاف کیا جائے۔ تو جیسے آپ نے کہا کہ ایک لمحے کا بھی اور ایک دن کا بھی اور کچھ گھنٹوں کا بھی اعتکاف ہوتا ہے، تو اس طرح ہم لوگ نہیں 10 دن کے لیے بیٹھ سکتے گھر پورا سنت چھوڑ کے، اعتکاف 10 دن ہے، نفلی اعتکاف آپ جتنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم دن کے کسی حصے میں یا پھر رات کو 2 میں نمازوں یہی کے تو آپ کو درمیان میں کہہ رہا ہوں مسجد نا کہ چلے جائیں؟ سنت اعتکاف، اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنا ہے اس کا ثواب لینا ہے، مسنون اعتکاف کا ثواب لینا ہے، وہ تو 10 دن ہی ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی طرف سے نفلی عبادت کے طور پہ اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو وہ آپ کبھی بھی کر سکتی ہیں، اس کے لیے اوکے، رمضان بھی ضروری نہیں ہے۔ اچھا، اوکے، تو پورے رمضان میں کبھی بھی ہو سکتا ہے اور بغیر رمضان کے بھی ہو سکتا ہے؟ جی، جزاک نفلی اللہ۔ اعتکاف بغیر رمضان کے بغیر روزے کے بھی ہو سکتا ہے۔ جی، جزاک اچھا، اللہ خیر۔ اعتکاف کے لیے روزہ ضروری نہیں؟ نہیں، جی، جیسے اگر ایک روزہ آپ افطاری وہاں کے حساب سے کریں گے؟
اس کے حساب روزہ سے بھی ضروری ہے؟ سمجھا انٹرنیٹ نہیں کا آپ؟ آئی تھنک کچھ پرابلم ہو رہا ہے. اچھا، اور تراویح کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی اگر بالکل ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے. اچھا، کیونکہ عشاء کے بعد بعض دفعہ سو جائیں کوئی روزہ تو فرض ہے، تراویح نفل ہے. اچھا ٹھیک. بیٹا السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ بہن بات کر رہی تھیں روزہ کے پیرنٹس کا اگر نہیں انہوں نے رکھے اور ان کے لیے رکھ سکتے ہیں، تو اسی طرح یہ باقی فرض چیزوں کے لیے بھی ہے، حج کے لیے بھی ایسا ہی ہے، نماز کے لیے بھی ایسا ہی ہے، زکوٰۃ کے نہیں لیے جی، بھی ایسا نماز ہی کے لیے نہیں ہے، ہے، نماز کے لیے نہیں ہے، حج کے لیے. روزے کے لیے ہے. قرض اگر کسی نے کسی کا دینا ہے تو قرض دے دیا جائے گا، ہوں. نماز کے لیے نہیں ہے. اور نماز حج آپ کے حج کیا جائے گا، اگر اس کے ذمہ فرض تھا، وہ فرض پورا کرنے سے پہلے فوت ہو گئے والدین تو ان کی طرف سے حج کیا جائے گا. صحیح. اور زکوٰۃ بھی ایسے ہی ہے. جی بالکل، نماز نہیں ہے، باقی اعمال ہے. جی، کیا صدقہ فطر کھجور یا جو کی شکل میں دینا افضل ہے یا ہم پیسے بھی دے سکتے ہیں؟ افضل کیا ہوگا؟ دور جدید میں پیسے دیے جا سکتے ہیں. جی، اور افضل ویسے کھجور یا جو دینا ہے؟ اس وقت اصل میں یہ کرنسی یہی تھی نا، اوکے جی، ٹھیک ہے، صحیح. اس وقت کے دور کے حساب سے تو وہی کرنسی تھی ان کی، انہی کے ٹھیک، ساتھ وہ چیزوں کا تبادلہ کیا کرتے تھے. صحیح. ہم نے اس دور کے مطابق دیکھنا ہے کہ اس دور میں لوگوں کی ضروریات کیسے پوری ہو سکتی ہیں، تو ہوں. اس کے حساب سے پھر دینا چاہیے. جی ٹھیک ہے، اور پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اور یہ صدقہ فطر عید سے ہم کتنے دن پہلے تک دے سکتے ہیں؟ صدقہ فطر بعض صحابہ کرام سے جو ہے وہ عید سے تقریباً 2-3 دن پہلے دینا، اس کا ثبوت ملتا ہے، اوکے. اس سے زیادہ نہیں. جی ٹھیک ہے. اور عید کی نماز سے تو پہلے پہلے دینا ہے کیونکہ بعد میں وہ عید پھر عام کی صدقہ نماز سے پہلے شمار ہوتا پہلے دینا ہے، ہے. اور جی عید کی ٹھیک. نماز سے پہلے پیدا ہونے والے بچے کا بھی دینا ہے. ہوں. صحیح. جی، کیا عید کے جی روز ایک نئے کپڑے پہننا مسنون ہے؟ بہتر ہے. بہتر ہے، ٹھیک ہے. جی پوچھ لیجیے نیکسٹ جی کال. ایک کویسچن ہے ایک اسٹوڈنٹ کا کہ ان کی والد کی زندگی میں وہ بیمار تھے اور روزہ رکھنے کے قابل نہیں تھے، تو ان کے روزے جو ہے وہ ان کا فدیہ دے دیا تھا، تو اب ان کا انتقال ہو گیا، تو کیا اس کے باوجود ان کو روزے رکھنے پڑیں گے ان کے؟ نہیں جی، جب ان کا فدیہ دے دیا تو اپنے ذمہ جو ذمہ داری تھی وہ تو ہو گئی ہے نا پوری. جی. جی، اور ایک دفعہ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جیسے اگر کسی کو پتہ نہ ہو کہ والدین کے ذمے کتنے روزے تھے جو انہوں نے نہیں رکھے، تو اب جو ورثہ ہے وہ پھر کیا کریں، کیا کر سکتے ہیں؟ وہ دیکھیں نا کہ غالب گمان کتنا ہے. ہوں. اکثر دیکھ لیں کہ انہوں نے کب سے کب تک روزے نہیں رکھے ہوں گے، ان کی بیماری کی نوعیت کیا تھی یا کس وجہ سے انہوں نے روزے نہیں رکھے. جو روزے نہیں رکھے، جو ان کو غالب گمان لگتا ہے کہ اتنے روزے انہوں نے نہیں رکھے ہوں گے، تو ان کو شمار کر کے ان کا فدیہ دے دیں. اگر رکھ جی سکتے تو رکھیں، نہیں تو فدیہ دے دیں. جی ٹھیک ہے. اور اگر عورتیں مسجد میں جا کر نماز عید نہیں پڑھ سکتی ہیں، ممکن نہیں ہے، قریب نہیں یا دور ہے، تو کیا وہ گھر میں بھی عید کی نماز کے 2 نفل پڑھ سکتی ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. صحیح. عید کی نماز جو ہے عیدگاہ میں لوگوں کے ساتھ پڑھنی ہوگی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حائضہ عورت کو بھی کہا ہے کہ وہ دوپٹہ اگر اس کے پاس نہیں ہے تو ساتھ والی سے لے لے اور مسلمانوں کی عیدگاہ میں جائے اور وہاں جا کر ان کی دعا میں تو کم از کم شامل ہو جائے، حائضہ عورت بھی. جی ٹھیک. تو اس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ وہ اگر گھر میں کر سکتی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھر میں کر لیں. ہوں. جی قاری صاحب، میرا یہ کوشچن ہے کہ جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ کو پیسوں کی فارم میں ہی دینا ہے زکوٰۃ کا تو میرے خیال سے یہ ہمارا بعد میں ٹاپک آئے گا، تو اس کا اگر اسی وقت کر لیا جائے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا. جی جی انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ ڈیٹیل سے یہ والا ٹاپک کریں گے، نماز کے بعد سے زکوٰۃ کا ہی ٹاپک ہے، تو اس لیے آپ جی لوگ بالکل بے فکر رہیے، ہم بہت ڈیٹیل سے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی اچھا اور ایک اور باقی مجھے آپ اپنے پوچھنی آپ کی جو سوالات ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے وہ آپ نوٹ کر لیں. جی آپ لوگ لکھ لیجیے اپنے پاس. ایک اور چیز مجھے پوچھنی تھی کہ جب ہم روزہ سحری پہ بند کرتے ہیں تو اذان کے ٹائم پہ روزہ بند ہوگا، جیسے سم ٹائمز بچے لیٹ اٹھتے یا کچھ، یا پھر جیسے 10 منٹ پہلے بند ہونے کا ٹائم ہوتا ہے، تو دونوں میں جب اگر ہم 10 منٹ پہلے بند ہوں گے تو وہ نہیں جی، روزہ 10 تو منٹ سب پہلے تو بند کرنے کا وقت تو نہیں ہوتا.
یہ یاد رکھیے کہ طلوع فجر، جب طلوع فجر ہو جائے گی نا، فجر کی اذان کا جب وقت، فجر کی نماز کا وقت جب شروع ہو جائے گا، طلوع فجر ہوگی تو اذان ہوگی، طلوع فجر پر روزہ بند کرنا ہے. اس سے پہلے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر لے، ضروری نہیں ہے. طلوع فجر کے بعد اس کو نہیں کھانا چاہیے. جی جی، جزاک اللہ خیر. جی جیسے ہم عید کی نماز کے لیے جاتے ہیں مسجد میں، تو کیا ہم اس وقت جا کے تحیت المسجد پڑھیں گے یا نہیں اشراق پڑھیں کی گے، نماز میں پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے، نہ اشراق پڑھیں گے نہ تحیۃ المسجد پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر عید کی نماز کے بعد پھر ہم فجر اشراق. کی نماز سے لے کر عید کی نماز تک کوئی نفلی نماز ہم نہیں پڑھ سکتے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے ہم کوئی نفلی نماز نہیں پڑھیں گے. جی ٹھیک ہے. جی ایک یہ پوچھنا تھا کہ جیسے فدیہ کا آپ نے بتایا کہ نان مسلم کو دے سکتے ہیں، تو کیا اسی طرح قربانی کا گوشت بھی نان مسلمز میں دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتے. جی جی. اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ ہمارا ٹائم بھی مکمل ہونے والا ہے. اگر کسی کے کوئی ہے کوشچن رمضان کے روزوں سے متعلق، تو عید سے متعلق ہے تو کائنڈلی آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہم 2 لوگ جمع ہو گئے ہیں سوال کرنے والے، تو میں پہلے کر لوں یا انہوں نے کرنا ہے پہلے؟ یہ آپ کر لیجئے، پھر آپ کے بعد وہ کر لیں گی. تو حافظ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو عید کی نماز کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ حائضہ بھی جا سکتے ہیں دوپٹہ لے کے دعا میں شامل، تو ہمارے علاقوں میں تو رواج ہی نہیں ہے عیدگاہ میں جانے کا. عورتوں کا نماز تو دور کی بات ہے، اب تو انتظام ہی نہیں ہوتا. بس یہ ہمارے علاقوں کا ہی مسئلہ ہے نا. ہمیں دین کا علم نہیں. ہم عورت کو یہ اجازت تو دیتے ہیں کہ وہ بازار میں جائے، محافل میں جائے اور کہیں بھی چلی جائے، لیکن ہم اس کو مسجد میں نہیں لے کے جائیں گے، ہم اس کو عبادت والی جگہوں پر نہیں لے کے جائیں گے. یہ ہمارا ایک مسئلہ ہے. جی تو اس میں ہم اپنے علماء جو ہماری مساجد میں ان سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا انتظام کریں، وہ بالکل جی، اس مطالبہ میں کر کوئی ایشو سکتے تو ہیں. نہیں ہو ان کو کر ایشو پھر سکتے ہیں؟ مجھے تو نہیں علم کہ ان کو کوئی ایشو ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن الحمدللہ ہم تو اپنے علاقے میں کر رہے ہیں. اچھا اچھا، صحیح ہے نا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے حافظ صاحب سے پوچھا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہے، انہوں نے مسئلہ بتایا تو آپ بھی ہمارے لیے کریں حافظ صاحب نہیں کہتے جی، اللہ کے تاکہ ہم رسول بھی کہتے ہیں. سوری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو پھر وہ آپ کو کہیں گے جی نہیں جی فتنے کا ٹھیک ہوگا اندیشہ ہے. وہ. تو میں تو یہ کہہ دوں گی کہ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا تو ہمیں بھی نہیں ہونا چاہیے، ہاں تو کہہ بالکل ایسا سکتے ہیں ہی نا ہے، جواب میں ہم. بالکل کہہ سکتے ہیں. اصل میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ اصل میں وسلم کی مثال پہلی بات تو یہ ہے کہ بنے. ہماری خواتین کو علم نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری خواتین کو، جن کو علم ہے ان کو شوق نہیں ہے، اور جن کا شوق ہے ان کے لیے اس کا بندوبست نہیں ہے. تو یہ کام کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے ہمیں، کیونکہ ہماری جو اولادیں نافرمانی کی طرف جا رہی ہیں نا، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو دین سے دور کر جی دیا جی، ہے. صحیح بات. میں تو یہ سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو تڑپ گئی ہوں کہ ہمارے لیے انتظام ہی نہیں ہے ہمارے علاقوں میں، یہ آپ کروائیں نا، ہم جا سکیں. آپ جھگڑا جی کریں. انشاءاللہ ضرور کوشش کریں. جی ضرور انشاءاللہ کوشش کریں گے. تو جب آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ضرور ہوگا. بالکل آپ کی نیت صحیح ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں کرے گا اور خیر سے کروائے گا انشاءاللہ. آپ ضرور بات کر کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ بہت برکت دے گا اس کام میں انشاءاللہ. انشاءاللہ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑا سا اونچا اچھا بولیے، آپ کی آواز بہت کم آ جی رہی ہے. جی 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 وہ نا میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور نا سحری کر رہے ہوتے ہیں، تو مطلب لاسٹ پہ پانی جیسے پی رہے ہیں تو کچھ اس طرح کا ہوتا ہے، تو وہ اذان سے پہلے پہلے روزے اذان کو کے بند دوران کرنا اگر ہوتا اگر کوئی بندہ ہے؟ سحری جی کھا رہا ہے تو جی. دوران اور سحری کھانے کے دوران اذان شروع ہو گئی ہے تو وہ اپنی جو ضرورت ہے نا اس کو پوری کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دے. اچھا ٹھیک ہے. وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے.
لیکن ٹھیک ہے، اذان کے جزاک اللہ۔ بعد کھانا شروع نہیں کرنا، کھانا اس نے پہلے ہے، نہیں نہیں، لیکن وہ کھا رہا تھا کہ مطلب دوران کھانا اذان کھا ہے۔ رہا ہے تو بیچ میں اذان شروع ہو گئی تو ہے، وہ اپنا وہ پانی اپنی جو پی رہا ہے۔ ضرورت ہے نا اس کو پورا کر لے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی طیبہ وقار پوچھیے۔ جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم جیسے السلام۔ آپ نے بتایا تھا کہ روزوں کی تعداد 30 پوری کرنی ہے، اگر ہم یہاں پاکستان ٹریول کر رہے ہیں تو وہاں تو ایک دن بعد روزہ ہوتا ہے، تو ہم وہ 30 روزے جو ہے ایک روزہ یہاں چھوڑیں گے کہ اس کو ایز اے نفلی ہم اس کی نفل کی نیت سے روزہ رکھ سکتے ہیں ہم وہ؟ نہیں جی، ہم نے وہ روزہ چھوڑ دینا ہے نا۔ ٹھیک ہے، چھوڑ اگر آپ دینا روزہ وہ۔ جی آپ کے پورے ہو گئے ہیں تو آپ نے روزہ چھوڑ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کیونکہ وہ اصل میں جب چھوڑتے تو سارے بولتے یا خود بھی فیل ہوتا ہے کہ رمضان میں ہم روزہ کیوں چھوڑ رہے ہیں، تو یعنی ہم نے بس 30 سے زیادہ نہیں رکھنے ہیں، نہیں نہیں، 30 سے زیادہ ہم نے کیوں رکھنے ہیں؟ کیونکہ ہم وہی اب اللہ بات نے ہے یہاں سے جب اللہ نے ٹریول فرما دیا کرتے ہے کہ ہیں۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند ایام ہے، اور گنتی کی تعیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے کہ وہ 30 ہے، 29 ہے یا 30 ہے، 30 سے زیادہ ہے ہی نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ۔ تو ہم اپنے کیسے قضا روزے کی نیت کر سکتے ہیں؟ جیسے ہمارے قضا تو ہوتے ہیں، کیا وہ نیت کی جی جا سکتی ہے؟ قضا روزے کی نیت کر سکتے ہیں ہم؟ یہی جیسے جو بہن سوال کر رہی ہیں، تو ایک روزہ جیسے ہے پاکستان میں، اب وہ زائد ہے تو ہم اس میں قضا روزے کی نیت کر کے رکھ روزہ سکتے ہیں رکھنے یا کی نہ رکھنا ممانعت بہتر ہے، ہے؟ آپ اچھا، نے روزہ رکھنے کی ممانعت ہے کہ روزہ نہیں رکھنا، جی مسلمانوں کے ساتھ صرف عید کرنی ہے آپ نے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو نہیں رکھنا بس اس کے مسلمان تو پاکستان میں بھی ہے نا، ہاں جی، مسلمان تو پاکستان میں بھی ہے نا، مطلب عید تو جی یو اے والے، انہی پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ جا کے آپ نے عید عید کرنی ہے۔ کرنا ہے، جی بالکل۔ اور اگر 29 ہوتے ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ مطلب 30 پورے کر لیں پاکستان میں جا کے؟ جی 30 پورے کر لیں۔ اچھا، السلام علیکم۔ جی میرا کوشچن یہ ہے کہ جو شرعی عذر کی وجہ سے روزے رہ جاتے ہیں، وہ جب شوال کے روزے آئیں گے تو کیا ہم نے اپنے شرعی عذر والے پہلے پورے کر کے پھر وہ نفلی شوال کے رکھنے ہیں، یا پھر جو جیسے ذی الحج اگر کے تو آتے آپ ہیں؟ سال بھر کے روزوں کی ثواب حاصل کرنا چاہتی ہیں تو پھر تو آپ کو پہلے اپنے پورے کرنے چاہیے، اور پھر شوال کے رکھیں گی تو تب جا کے آپ کو وہ پورے سال کا اجر و ثواب ملے گا۔ اچھا، پہلے ہم نے اپنے وہ قضا پورے کرنے ہیں، جی اور ذی السلام الحج میں بھی ایسے ہی ہے، کیا مطلب اور ڈبل نیت نہیں کر سکتے قضا کی اور ذی الحج کے روزوں کی؟ ہزار روزے کے ہیں وہ تو پہلے آپ نے پورے کرنے ہیں نا، ان میں ڈبل نیت تو نہیں ہوگی نا، وہ تو آپ کے ذمہ لازم ہے، وہ آپ نے پورے کرنے ہی کرنے ہیں۔ اسی کے اوپر ایک حدیث تھی، حضرت فاطمہ کا تھا کہ وہ ان کے جو قضا روزے تھے وہ رہ جاتے تھے، اگلی رمضان سے پہلے وہ رکھتی تھیں، اور شعبان میں شعبان میں، ہاں شعبان میں رکھنی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہیلو، السلام علیکم۔ اگلے رمضان سے پہلے پہلے روزہ رکھ سکتی ہیں، جی مطلب یہ مطلب یہ کہ شوال کے شعبان پھر ہم نفلی نہیں رکھ سکتے جب تک ہم اپنے قضا نہیں پورے کریں۔ نہیں، شوال نفلی کے رکھ سکتے ہیں، نفلی روزے آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے جو فرضی روزے ہیں وہ رکھیں نا، نفلی آپ بعد میں رکھ لیں نا۔ تو شوال کے جو 7 روزے ہوتے ہیں جو فرسٹ 7 ڈیز کے ہوتے چھ، ہیں، یا جن 30 ڈیز میں ہوتے ہیں، وہ ہم شوال کے رکھ لیں یا پھر میں پہلے آپ نفلی سے یہ پورے کہہ رہا کریں؟ ہوں کہ اگر آپ فضیلت حاصل کرنا چاہتی ہیں، ہاں ہاں، جو فضیلت ہے سال بھر کے روزوں کی، یعنی جس نے 6 روزے یہ شوال کے رکھے اور 30 رمضان کے رکھے، اور اس کو سال بھر کے روزوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ اگر تو آپ یہ اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتی ہیں تو پہلے آپ اپنے جو جو آپ کے روزے ہیں بیماری کی وجہ سے آپ نے چھوڑے، پہلے آپ وہ روزے رکھیں، ان کو پورا کرنے کے بعد پھر 6 شوال کے روزے رکھیں، آپ کو پورے سال کا اجر و ثواب ملے گا۔ میں نے آپ کو یہ کہا ہے، اچھا لیکن اگر آپ سال کا اجر و ثواب حاصل نہیں کرنا چاہتی تو آپ پہلے شوال کے رکھ لیں اور بعد میں اپنے رمضان کے روزوں کی جب مرضی آپ قضا دے دیں۔ وہ شعبان میں کر لیں۔ فضیلت والا عمل، تو بول رہے ہو فضیلت والا عمل رمضان؟ کرنا ہے یا اپنے ذمے سے اپنے فرض ادا کرنا ہے، دو صورتیں ہیں، لیکن یا تو آپ فضیلت اگر حاصل پورے کرنا ہی نہیں چاہتی ہیں یا کیے، فرض کی ادائیگی چاہتی ہیں۔ نہیں، اسی طرح کا بیان سننے کے بعد اس دفعہ شوال کے ہم لوگوں نے رکھ لیے، اور اب پچھلے والے روزے رہتے ہیں دیکھیے جو ہمارے اصل میں مسئلہ شعبان یہ میں ہے پڑتے کہ اب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کرنا کیا ہے، السلام علیکم۔ ہم صحیح طرح سے ہمیں مسئلہ سمجھ نہیں آتا۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ نے فضیلت حاصل کرنی ہے
سال بھر کے روزوں کی، کہ جس بندے نے 30 رمضان کے روزے رکھے اور 6 شوال کے روزے رکھے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے سال بھر کے روزے رکھے ہیں. یہ ایک فضیلت ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے یہ فضیلت حاصل کرنی ہے تو پھر آپ پہلے اپنے قضا روزے رکھیں اور اس کے بعد ستم من شوال، 6 شوال کے روزے رکھیں. آپ کو سال بھر کے روزوں کی وہ جو ثواب ہے اس کی فضیلت حاصل ہو جائے گی. لیکن اگر آپ نے وہ فضیلت حاصل نہیں کرنی، صرف آپ نے اپنے ذمے جو شوال کے 6 روزے ہیں وہ رکھنے ہیں اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں، تو وہ تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں اگلے السلام رمضان سے علیکم. پہلے. وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ. علیکم. جی آپ کی آواز آ رہی ہے، پوچھیے سوال. اچھا میرا یہ سوال ہے کہ اگر پیریڈز کے دوران قرآن پاک پڑھ سکتا ہے بندہ ہاں جی، موبائل میں یا ویسے؟ کیا سوال ہے؟ جی حائضہ عورت کیا قرآن پڑھ سکتی ہے؟ جی جی پڑھ سکتی ہے، قرآن پڑھ سکتی ہے. قرآن کو براہ راست چھو نہیں سکتی، قرآن پڑھ نہیں، سکتی ہے. موبائل میں پڑھ سکتی ہیں؟ موبائل میں قرآن کا وہ حکم نہیں ہے جو مصحف کا حکم ہے، وہ نہیں ہے. پڑھ سکتی ہے. صحیح سے. اچھا، اور کئی کہتے ہیں کہ درود پاک مطلب کہ ناپاکی میں نہیں پڑھنا چاہیے، وضو کے بغیر نہیں پڑھنا چاہیے. ذکر و اذکار اللہ نے کبھی بھی منع نہیں کیے کسی بھی عورت پر، نہ مرد پر. صحیح. جی تو رمضان میں کرنے والے افضل اعمال کون کون سے ہوں گے جو ہم سب خواتین کو کرنے چاہیے؟ کون سا ذکر ہے جو افضل ہے، یا رمضان میں عبادت جو کون سی ذکر کریں افضل وہ ہے؟ افضل ہی ہے. رمضان میں ہر نیکی کا کام ہی افضل ہے، جو نیکی کا کام کرنا چاہیں. جی ٹھیک. ہر ایک کی اپنی اپنی فضیلت ہے. جس کو اللہ نے السلام جو علیکم. توفیق دیا وہ کر سکتے ہیں. جی ٹھیک. جی شبینہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں کچھ؟ پوچھ لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وہ میرا سوال ہے کہ جو نفلی اعتکاف ہے وہ مسجد میں ہی ہوگا یا گھر پر بھی کر سکتے ہیں؟ اعتکاف چاہے نفلی ہو یا فرضی ہو وہ مسجد میں ہی ہوگا. اچھا ٹھیک. اور میرا دوسرا سوال ہے کہ میرا پچھلے رمضان میں میں بیبی ایکسپیکٹ کر رہی تھی چیٹ میں پریگنینسی میرے میں. جی خیال سے کچھ شبینہ کوشچن ہیں، ان کو بھی آپ کو دیکھ لیں آواز آپ. آ رہی ہے؟ جی جی مسجد. جی 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 جی. تو میرا وہ دوسرا سوال ہے کہ پریگنینسی لاسٹ رمضان میں پریگنینسی میں نے روزے رکھے تھے آلموسٹ سارے، بس 3 چھوٹ گئے تھے. تو ابھی ان 3 کا مجھے فدیہ ہی دینا ہوگا یا میں قضا کر لوں؟ فدیہ دینا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. اور ابھی جیسے میں فیڈ دیتی ہوں بیبی کو تو اس رمضان میں میں مطلب ہمت رکھتی ہوں کہ میں روزے رکھ سکتی ہوں، تو پھر میں آپ کے پھر لیے رکھ. روزہ رکھنا افضل ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اور اگر چھوٹ جاتے ہیں تو پھر اس کا فدیہ. جی اوکے، جزاک اللہ. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب مجھے یہ کوشچن پوچھنا ہے کہ اگر بچہ کھانے پینے کے قابل جب تک نہ ہو، صرف فیٹ پہ ہو، تو تبھی ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ تو جب دودھ بچہ پلانے کھانے. کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہے. اس 2 سال کے عرصے میں آپ کے 2 دفعہ رمضان آئے گا، یہ آپ جی روزہ چھوڑ سکتے اچھا صحیح. جی وہ چیٹ میں جو کوشچنز ہیں وہ پوچھ لیے ہیں، لیکن ایک جو ہے وہ تھوڑا کلیئر میرے خیال سے سب کو نہیں ہو رہا، تو میں ایک دفعہ بول دیتی ہوں، اگر میں صحیح ہوں گی تو آپ بتا دیجئے گا. جو شوال کے روزوں کا سب بار بار پوچھ رہے ہیں، جو میری سمجھ میں آیا ہے آپ کی بات وہ ایسے ہے کہ اگر ہم جو فضیلت ہے پورے سال کے روزوں کی، اگر ہم اس کو اویل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے پہلے قضا روزے رکھنے ہوں گے 6، اور پھر شوال کے 6 روزے رکھنے ہوں گے، 6 یا 7 جتنے بھی چھوٹے ہوں گے، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے ہوں گے، تو ہمیں 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، جو کہ فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. لیکن اگر ہم صرف شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں اور ہماری قضا پیچھے رہتی ہے، تو وہ جو 6 روزے ہیں وہ بس نفلی روزے کا ثواب ہوگا، اس میں وہ شوال کا جو فضیلت ہے اس کا ثواب نہیں ہوگا. ہیں. سال بھر کی فضیلت کا. جی جی. جی جی اور کسی کا سوال ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم جی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی ٹریول کر رہا ہے اور تو روزہ افطار کس حساب سے کرے گا، کہ جہاں پہ وہ مطلب اگر روزہ رکھ کے آیا ہے وہ پلین میں ہے
تو جہاں پہ لینڈ ہوگا ان کے حساب سے وہ پھر روزہ افطار کرے گا. پلین میں ہے تو وہ جہاں پہ اس نے روزے کا افطار کا وقت ہو چکا ہے وہاں پہ اس حساب سے کیا جائے گا. جہاں وہ پہنچا ہوا ہے نا ابھی وہاں جہاں جو افطار کا ٹائم ہے اس کے مطابق افطار کرے گا. لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی ایسا سفر کرنا ہے تو پھر اس میں روزہ نہ رکھے. نہیں، اگر ہم یہاں سے امریکہ کی فلائٹ لے لیتے ہیں تو وہ تو فجر کے نہ رکھے بعد نہ سے روزہ اسٹارٹ ہو نہ روزہ جاتا رکھے. ہے اور جب بھی فلائٹ ہے مشقت ہے اس میں وہ روزہ نہ رکھے, رخصت پر عمل کرے. جی. اور ویسے پھر یہ کہ اگر آپ پلین میں ہیں تو جس ایریا میں جا کے آپ کا افطار کا وقت ہو رہا ہے اس ایریا میرے کے خیال سے حساب سے وہ پلین آپ کا کو بھی جو ہے نا اناؤنس وہ بھی کر مشقت دیتے والا ہیں. سفر ہوتا ہے تو اس میں بہتر ہے کہ روزہ نہ رکھیں. کیا اگر ٹوتھ 1-2 برش گھنٹے کا سفر ہے تو پھر تو مین بے تو وہی شک غروب آفتاب ہے جس کو دیکھا جائے گا. جہاں پہ غروب آفتاب ہوگا پھر آپ اپنا روزہ افطار کر لیں گے. جی بالکل غروب آفتاب. تو غروب آفتاب تو پھر بہت دیر بعد ہوتا ہے اگر آپ یہاں سے امریکہ کی فلائٹ پکڑ لیتے ہیں. آپ امریکہ کی فلائٹ اتنی لمبی پہ اس میں اگر آپ نے جانا ہے تو آپ روزہ رکھیں ہی نا, آپ رخصت پر عمل کریں. ہاں کیونکہ وہ بہت لمبی ہے. کیا ٹوتھ برش کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ برش کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, ٹوتھ پیسٹ سے روزہ ٹوٹ جائے گا, اس سے بچنا چاہیے. جی. اچھا ٹوتھ پیسٹ سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی اس سے بچنا چاہیے. اوکے. ٹوتھ برش سے نہیں ٹوٹے گا, مسواک سے نہیں ٹوٹے گا. جی ٹوتھ مسواک پیسٹ کثرت سے کر استعمال کرنے سکتے سے ہیں. بچنا چاہیے. اس بارے میں اختلاف ہے لہذا اس سے بچنا چاہیے. اوکے اوکے. جی کیونکہ میں نے دیکھا ہے کیونکہ بعض اوقات وہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر اس کا ذائقہ آپ کے حلق تک نہیں جا رہا جی تو جی ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں. جی لیکن یہ جی ممکن نہیں ہے. جی ذائقہ محسوس ہوتا ہے نو ڈاؤٹ. تو بہتر ہے کہ ہم پہلے کر لیں. جی اور جیسے فرض کریے اگر اذان شروع ہوئی ہے تو اس وقت ہم جا کر مسواک جو ہے نا یہ مسواک کرنی چاہیے ہمیں. جی مسواک کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے کہ جی السواک طہارۃ للفم ومرضات للرب, کہ ہوں مسواک کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اس سے منہ کی صفائی اچھی طرح سے ہو جاتی ہے اور دوسرا وہ اللہ کی رضامندی کے حصول کا ایک ذریعہ ہے. ہوں تو ہمیں مسواک کرنی چاہیے, اس کو لازم کرنا چاہیے. ہوں باقی ٹوتھ برش ٹوتھ پیسٹ یہ بات کے مسائل ہیں. جی ٹھیک. جی جی تو میں امید کرتی ہوں کہ میرا خیال ہے سب لوگوں کے ڈاؤٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے. ہم نے بھی آپ کا کافی وقت لیا. اللہ اس کو قبول فرمائے. آمین اللہم آمین. جزاک اللہ خیرن کثیرا کثیر فی الدنیا والآخرہ. کافی انفارمیشن الحمدللہ ہم لوگوں کو ملی اور ڈائریکٹ لوگوں نے آپ لوگوں سے پوچھا. بہت شکریہ آپ کا اتنا وقت دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول آپ کے بہت بہت شکریہ کہ فرمائے. آپ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا. نہیں ہم لوگوں کو ہم واقعی میں سمجھتی ہوں کہ ایسا موقع بہت کم ہم لوگوں کو ملتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ کسی عالم صاحب سے سوالات پوچھ سکیں. اور ہم گھریلو خواتین بہت سوالات ہوتے ہیں اور الحمدللہ کہ مجھے اندازہ ہے آپ کافی بزی ہوتے ہیں. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اس کے لیے بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کے اس وقت دینے کو آمین اور آسانیاں پیدا فرمائے آگے کے معاملات میں بھی. آمین. ان شاء اللہ السلام تعالیٰ زکوٰۃ میں ہم پھر آپ کو دعوت دیں گے. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.